الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم و فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ اور آپ تمام کی زندگی میں رمضان جیسا مبارک مہینہ، قدر و قیمت والا مہینہ، بڑی عظمت شان و شوکت والا مہینہ اللہ نے ہماری زندگی میں میسر فرمایا۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مع اہل عیال زندگی میں یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ بار بار مقدر فرمائے اور اس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح اعمال کر کے راضی اور خوش کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے، آمین۔ حضرات، جب دشمنان اسلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیا اور طعنہ دینا شروع کر دیے، طرح طرح کی حد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی تسلیاں دی۔ ایک تسلی تو یہ دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا جب وصال ہو گیا، جب آپ کے فرزند وفات پا گئے، تو دشمنان اسلام نے بڑی خوشیاں منائی اور آقا کو طعنہ دینے لگے کہ دیکھو ان کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اب ان کی نسل آگے چلنے والی نہیں ہے، ان کا نام تک کوئی لینے والا نہیں رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی پوتا اپنے دادے کا نام لے گا، بیٹا اپنے باپ کا نام لے گا، وہ کسی دوسرے کا تو نام نہیں لینے والا، دوسرے شہر والوں کا تو نام نہیں لے گا، دوسرے خاندان کے دادا کا نام تو
تو نہیں لے گا، دوسروں کے باپ کا تو نام نہیں لے گا، وہ تو اپنے باپ کا نام لے گا۔ تو جب آقا کی اولاد نہ رہی تو ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، پھر ان کا نام کوئی لے لینے والا نہیں رہے گا۔ یہ سوچ کر ابو جہل بڑی خوشیاں منایا، ابو لہب بہت ہی اچھلتا کچلتا رہا۔ عتبہ شیبہ یہ کافر مکہ کے رؤساء نے بڑی خوشیاں منائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھوٹا ہونے لگا، آپ کو بہت تکلیفیں ہونے لگی۔ پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رؤساء قریش نے، یہ مکہ کے رہنے والوں نے تانا دیا کہ اب محمد کا تو مکے والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، عرب والوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ وہی آنے میں دیر ہو گئی تو آقا کو تکلیف ہونے لگی، پھر ان لوگوں نے تانا دیا، دیکھو جی اب جو ہے محمد کا رب بھی محمد کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت آقا کو بہت ہی زیادہ بے پناہ تکلیفیں ہوئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی تسلیاں دی۔ ایک تسلی کا جواب تو یہ دیا جب ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری اولاد ختم ہو گئی، تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اب ان کے نسل ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان تک مٹ جانے والا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو کوثر مرحمت فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے، قربانی دیتے رہیے۔ ان شانئک هو الابتر، یہ ابو لہب کیا کہتا ہے، ابو جہل کیا کہتا ہے، عتبہ کیا کہتا ہے، یہ لوگ آپ کے دشمن آپ کو کیا تانا دیتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ایسا ہوگا نہیں، ان شانئک هو الابتر، بلکہ آپ کے دشمن ختم ہو جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے۔ اللہ فرمائے یہ میرا فیصلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خدا کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی انسان مٹا نہیں سکتا، نہ کوئی فرشتہ اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کا جواب، ان دشمنوں کا جواب اللہ نے دیا، ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آج کوئی ابو لہب کا نام لینے والا نہیں ہے، آج کوئی ابو جہل کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے نعوذ باللہ ابو جہل کے خاندان کا ہوں، ابو لہب کا خاندان کا ہوں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں عتبہ کا خاندان کا رہنے والا ہوں، شیبہ کا خاندان کا رہنے والا ہوں، وہ میرا بڑا ہے، وہ میرا سردار ہے، فلاں ہے۔ جو بھی آج دنیا میں نام لے گا ابو جہل کا نام ناپسندیدگی کے ساتھ لینے والا لے گا، کوئی محبت سے نام لینے والا نہیں ہے، لیکن اس کے بالمقابل آج بھی قیامت اور قیامت کے بعد تک بھی میرے تمہارے آقا کا نام باقی اللہ نے رکھا۔ آج بھی کوئی نام لیتا ہے، محبت سے نام لیتا ہے، کوئی اپنے نام کے سامنے سید لکھ لیتا ہے تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، نہیں بھائی اس کے نام کے آگے سید ہے، کوئی یہ کہے یہ ڈپلیکیٹ ہے، کوئی کہے گا اصلی ہے تو کہتا وہ اللہ جانے، ڈپلیکیٹ ہے یہ اصلی سید ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن اس کے نام کے آگے سید لکھا ہوا ہے۔ میرے دل میں اس کی عظمت ہے، کیوں؟ یہ میرے آقا کا خاندان کا ہے، یہ میرے نبی کے خاندان کا ہے، نبی کی عظمت تو دل میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس کی نسبت آقا کی طرف ہو جاتی ہے لوگ آج بھی ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ کا فیصلہ ہوا، اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا، میرے محبوب تمہارا نام کو ہم باقی رکھیں گے، تمہاری نسل کو بھی ہم باقی رکھیں گے۔ اللہ نے کر کے دکھایا، آج بھی حضور کی اولاد باقی ہے، آج نہیں آج تک ہی نہیں قیامت تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل باقی رہے گی۔ ابو لہب کا نام ختم ہو گیا، اینڈ پارٹی کا نام ختم ہو گیا، ایک تو یہ تسلی دیا، اور آگے اللہ نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى،
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دشمنوں نے اسلام کا جواب دیا، میرے محبوب آپ کا رب ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بلکہ آگے فرمایا صرف اللہ راضی نہیں ہے بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ آپ کو راضی کرے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا آپ کی جھولی میں بھر دے گا، اتنی آپ کی مطالبہ اللہ پورا کرے گا، آپ کا سوال اتنا پورا کرے گا، آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا راضی ہوں گے۔ یہ دشمن کہتے ہیں کہ آپ کا رب ناراض ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کا رب بھی راضی ہے، صرف رب راضی نہیں بلکہ آپ کا رب آپ کو بھی راضی کرے گا، آپ کو بھی خوش کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، امت کا تعلق اللہ نے دوسری تیسری تسلی دیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیا آپ اپنے آپ کو اتنا مٹا دیں گے، اتنا کمزور کر دیں گے؟ اگر یہ بیوقوف ایمان نہیں لائیں تو کیا آپ اپنے آپ کو مٹا دیں گے؟ میرے محبوب تو ایسا نہ کر، آپ ایسا نہ کریں، آپ کا تڑپنا اللہ فرمو مجھے دیکھا نہیں جاتا، آپ کا ایسا بے چین ہو جانا مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ نے آپ کو تسلی دی، کیوں؟ اس لیے کہ امت کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق، گہرا تعلق تھا۔ اللہ نے خود اس کے بارے میں فرمایا، کوئی ماں اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی ہوگی جتنا نبی اپنی امتی سے محبت کرتے ہیں، کوئی باپ اپنے بچے سے اتنا محبت نہیں کرتا جتنا نبی اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ آگے چل کر کہو، ہر آدمی اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا نبی امتی سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آگے دوسرے فرمایا کہ نبی اتنا قریب قربت رکھنے والے، اتنا محبت کرنے والے، تمہاری جانوں سے زیادہ نبی تم سے محبت کرنے والے، تمہارے ماں باپ سے زیادہ نبی تم سے محبت کرنے والے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ محبت کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، نانا ہے، نواسے سے محبت ہوتی ہے، پیار کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، کھلا رہے تھے اور پیار کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت جبریل امین ایک مرتبہ ہے اور آ کر فرمایا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو حسین سے محبت ہے؟ فرمایا بے شک حسین سے محبت ہے، حسن سے محبت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نواسے سے کس کو پیار نہ ہوگا، کسے محبت نہیں ہوتی؟ تو پھر حضرت جبریل نے فرمایا دو باتوں میں سے ایک بات قبول کیجئے، اگر حسین کی چاہیے تو امت کو آپ کو گنوانا پڑے گا، امت ہلاک ہو جائے گی، یا امت کو بچانا ہے تو حسین کی بلی دینا پڑے گا، حسین کی شہادت کو قبول کرنا پڑے گا۔ آپ دو میں سے ایک کو اختیار فرمائیں، رب کا یہ فیصلہ ہے، یا تو آپ حسین کو بچا لیجئے یا امت کو بچا لیجئے۔ اتنی محبت کرنے والا نبی، کتنی محبت، اتنی بے پناہ محبت کرنے والے نبی نے فرمایا جبریل اللہ سے جا کر کہہ دو، سوچنے کی کیا بات ہے، میں حسین کی شہادت کو قبول کر لیتا ہوں لیکن مجھے میری امت چاہیے، میری امت ہلاکت سے بچ جائے۔ یہ نبی کا فیصلہ، نبی نے بتایا کہ اتنی محبت کرنے والے۔ اور ایک مرتبہ ہماری تمہاری ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ فرمایا، یا میرے سردار، میرے سردار، میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لاڈلی بیوی میری تمہاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درخواست کرنے پر دعا فرما دیا، اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت ہی خوش رہی، بہت ہی اچھے مزاج میں آ گئی، بہت ہی اچھے مزاج میں ان کا چلنا دھلنا آ گیا، گھر میں ہنسی مزاح ہنسی کی طرح رہ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے عائشہ، آج بڑے مزاج بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔
فرمایا رسول اللہ کیوں نہ خوش ہوں، آج تو آپ نے میرے لیے دعا فرما دی تو میں خوش کیوں نہ ہو، آپ نے میری مغفرت کی دعا فرما دی ہے تو خوشی ظاہر سی بات ہے خوشی ہونے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک بات سن لو، تمہارے کہنے پر میں نے آج تمہارے لیے دعا کی، ایسی دعائیں روزانہ کئی مرتبہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں۔ اتنی محبت کرنے والا نبی، امت کو یاد کرنے والا نبی، جنہوں نے نواسوں کی قربانی دے دیا، اگر چاہتے تو یہ مانگتے اور نانا ایسا ہوگا، اس جگہ آج کا نانا ہوتا دادا ہوتا تو کہتا دنیا بھاڑ میں جائے، دنیا کہاں سے کہاں مٹ جائے، مجھے میرے نواسے چاہیے، مجھے میرے پوتے چاہیے، مجھے میرے بچے چاہیے۔ لیکن ایک نبی کا دل تھا، ان کی محبت تھی، انہوں نے ایسی محبت کی، ایسی محبت کرنے والے نبی کے ساتھ آج صلہ کس طرح دیا جا رہا ہے؟ داڑھی مڈا کر، یہ داڑھی منڈے نبی سے دشمنی کرنے والے، ان کے دل میں حقیقت میں کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ روزہ نہیں رکھنے والے، ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، نہ اللہ کی محبت ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہو اگر اللہ کی محبت ہوتی تو اللہ کی بات کو مان لیتا، نبی کی بات کو تسلیم کر لیتا۔ اللہ نے فرمایا کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے کا اللہ کا حکم ہے۔ آج بھی آپ تلاش کر لیں، یہ چائے کے ہوٹلوں میں پردہ ڈال کر یہ جو چائے پی رہے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا کی آنکھوں پر انہوں نے پردہ ڈال دیا؟ یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ روکو ان لوگوں کو، زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے۔ کم از کم ایمان کا تمہارا میرا آخری درجہ، دل سے تو برا کہہ لو یا اللہ یہ جو پی رہے یہ تیرے غضب کو دعوت دینے والے، اس کو میں بھی پسند نہیں کرتا، یہ غلط کام کر رہے ہیں، کم از کم اپنے دل سے تو برا سمجھو۔ اس سے آخری ایمان کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے تمہارے آقا نے فرمایا ایمان کے 3 درجے، اللہ کی نافرمانی ہو آنکھ سے روک دو، یہ اونچا درجہ، اعلیٰ درجہ۔ دوسرا فرمایا زبان سے کہہ دو دیکھ بھائی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، رک جا، بس کر، ٹھہر جا، یہ دوسرا درجہ۔ آخری درجہ فرمایا اللہ کی کہیں نافرمانی ہو رہی ہو، یہ نہ کہو وہ جانے اس کا کام جانے، مجھے کیا غرض ہے۔ یہ اگر کوئی کہتا ہے تو ایمان کا درجہ، آخری درجہ بھی اس کے دل میں نہیں ہے۔ فرمایا یہ کہہ دو کہ یہ برا کر رہا ہے، یہ دل کا آخری درجے کے برابر ایمان ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو دل میں آخری درجہ یہ نافرمانی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، غلط ہے، اپنے دل سے کہہ دو کہ یہ غلط ہے۔ ایمان کا آخری درجہ فرمایا اس کے آخری بات تل کا دانہ، تل کتنا دانہ، دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ حضور سے محبت ہوتی اپنا چہرہ آقا کی طرح کر لیتا۔ آج اکٹر کی محبت ہے، انہیں جھیترے چھوڑا تو انہیں بھی جھیترے چھوڑ لیتا ہے کیا نہیں؟ ناچنے والے فلم میں طرح طرح کے لوگ ہیں، اپنی سواری کے آگے اس کی فوٹو، وہ اپنے آٹو کے سامنے، کار کے سامنے اس کی فوٹو، کیوں بھائی؟ اس سے محبت کی دلیل پیش کر، ثبوت پیش کر رہا ہے، اپنی گاڑیوں میں اس کی فوٹو لگاتا، کیوں؟ محبت۔ اور اپنے چہرے کو ویسی طرح بنانے کی کوشش، بال ویسے، ہاتھ میں پتہ نہیں کیا ڈالتا ہے، کڑا ڈالا تو کڑا ڈال لیا، اور گیسلیٹ کیا بولتے ہیں، براسلیٹ، وہ ڈال لیا تو وہ ڈال لیا، انہیں کانا چھید لیا تو کانا انہیں بھی چھید لیا۔ ہاں دیکھو کچھ نوجوانوں کو آپ، کیا ضرورت ہے کان چھیدنے کی سے؟ یہ لڑکی بن گیا یا خدا کو کہہ رہے اللہ میں لڑکی بننا تھا تو مجھے لڑکا بنا دیا، یہ کہنا چاہ رہا ہے؟
محبت اس کی ہے تو ان کی طرح کام کر رہا ہے، انہی کی محبت دل میں رہے گی، قیامت کے دن ان کا حشر جس طرح ہوگا، ان کی لین میں ان کی صف میں کھڑا ہوگا، خدا کا قہر نازل ہوگا، خدا کا عذاب نازل ہوگا، جس لین میں جہنمیوں کی لہو پینے والے رہیں گے ان کی صف میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جن سے محبت کرتا تھا، المرء مع من احب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا حشر قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت دنیا میں کرتا تھا۔ جھوٹی محبت اللہ کیا نہیں چلے گی؟ آج تم لڑ سکتے ہو، جھوٹ کہہ سکتے ہو، اے جی مجھے حضور سے محبت، مجھے اللہ سے محبت ہے، میں مسلمان نہیں کیا، میں مومن نہیں کیا، میں مسجد میں اتنا چندہ دے دیا، میں مدرسے اتنے کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، تو ظاہر کا تو کہہ سکتا ہے، تیرے دل کی حالت تو اللہ بہتر جانتا ہے، دل کی حالت کو اللہ سے یہاں کوئی چھپا نہیں سکتا، جو تیرے دل میں ہے وہ فیصلہ ہوگا، جو دل میں ہے یہی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ جس سے محبت کرتا تھا، اب فیصلہ کر لے آدمی کہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے میری زندگی میں رمضان جیسا مبارک مہینہ مرحمت فرمایا ہے، اگر نہیں فرماتا تو کیا کر لیتا؟ کیا تو ابجیکشن ہے کہ بھائی گزشتہ رمضان میں ہمارے ملنے جلنے والوں میں تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہے، زندگی ختم ہو گئی، کیا انہوں نے کوئی ابجیکشن اللہ کے جا کر کر رہے ہیں کیا کوئی مردے میسورہ چوک کو بھاگے گا؟ نہیں بھائی رمضان ہمنا اس بار بھی ہونا، آنش یاد آ رہی ہے، ہمنا فلاں یاد آ رہی ہے، کر اٹھ کر بھاگ کے دیکھی کیا آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے، اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی مٹا نہیں سکتا اللہ کے فیصلے کو۔ تو رب نے ہمارے پر احسان کیا ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان جیسا مبارک مہینہ مقدر فرمایا، تو اللہ نے احسان فرمایا ہے تو اس کا شکر بھی ادا کرنا۔ وہ شکر کیا ہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، رمضان کی قدر کرتے عبادتیں کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، یہ ہے رمضان کی قدردانی۔ یہ کیا ہے رمضان کی قدردانی؟ یہ رمضان کے روزے سے پہلے عاشور کا روزہ تھا، اور جو ہے ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ ایام 20 کے روزے کیا؟ چاند کی 13، 14، 15 کو کیا کرتے ہیں کہ ایام 20 کے روزے فرمانے یہ کیوں ہوئے، یہ کس پر ہوئے؟ جیسے کہ میں نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اے میرے پر ایمان لے کر آنے والوں میں نے تم پر روزے کو فرض کیا۔ اللہ فرما رہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلی امتیں جو کچھ گزر چکی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، یہ بات الگ ہے۔ رمضان ہماری مقدر میں اللہ نے رمضان کو رکھ دیا، دیگر امتوں میں روزہ تھا، رمضان کی ان کے یہاں وہ فضیلتیں نہیں تھی، البتہ روزے ان کی زندگی میں ان کی شریعتوں میں بھی کیا تھے؟ روزے تو تھے ہی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عاشورہ کا روزہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کی شریعت میں بھی روزے تھے۔ کس کی؟ سب سے پہلے انسان کون؟ آدم علیہ السلام، آدمی، آدم سے آدمی کہا جاتا ہے۔ پہلے انسان یہی کون؟ آدم علیہ السلام۔ باقی کا یہ وہ بولتے ہیں نا سب بات کی چیزیں، کوئی راجہ مہاراجہ ہوگا، ورنہ تو پہلا انسان اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ حضرت آدم ہی ہے۔ اور کوئی کہے آدم کی میں اولاد نہ ہوں، وہ تو ہو سکتا ہے جانور کی اولاد ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتا، لیکن پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، ایک بھول کی وجہ سے
تو جب ندی کے کنارے یا تالاب کے کنارے جہاں پر پانی تھا وہاں پر گئے حضرت آدم علیہ السلام، جا کر جو ہے اس وقت چہرہ دھونے کے لیے جب گئے، کیا دیکھتے ہیں چہرے میں جو نور جنت میں تھا وہ نور بھی ختم ہو چکا ہے۔ بہت روئے، اس سے پہلے اتنا روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد کا رونا ایک طرف رکھ دیا جائے اور حضرت آدم کا رونا ایک طرف رکھ دیا جائے تو حضرت آدم کا رونا بڑھ جائے گا۔ اتنا انہوں نے 40 سال تک ایک بھول پر انہوں نے روئے، ایک بھول پر 40 سال۔ بعض لوگوں نے فرمایا 300 سال، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا شرم کے مارے 40 سال یا کتنے دنوں تک جو ہے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کیا ہو۔ آج جو ہے کسی کے دل میں ایسی ندامت ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سے اگر غلطی ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے اور فوراً توبہ کر لے گا، بچنے کی کوشش کرے گا۔ منافق سے اگر گناہ ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے مکھی بیٹھی اڑ گئی، کوئی فرق نہیں ہوا۔ آج ہمارے دل میں سوچ لیں میں مومن کیا منافق، کوئی مفتی کے فیصلے سے بڑھ کر تمہارا دل بڑا مفتی ہے، وہ خود فیصلہ کر لیتا ہے۔ گناہ ہونے کے بعد میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، حسرت دل میں نفرت دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے اور فوراً میں اللہ سے توبہ کر لیتا ہوں، یا چھوڑ جو ہوتا رہتا انہوں بھی کرے گی میں بھی کرے گی، کیا ہوگا ایسا سوچتا۔ خود اپنا دل سے محاسبہ کرو ابھی بیٹھ کر۔ اگر پہلی بات ہے نافرمانی بھی شرمندگی ہوگی دل میں تو سمجھو مومن ہے، بشارت ہے، خوشخبریاں ہیں اس کے لیے کہ اللہ کا احسان کبھی اس کے دل میں اللہ نے ایمان کو باقی رکھا ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے وہ روئے، وہ چلائے، وہ گڑ گڑائے، ماتم کرے، وہ روئے چلائے، اللہ کے یہاں جو ہے معافی مانگے، یا اللہ مجھے تو ایمان والوں سے نکال کر منافقین میں شمار کر دیا، میرا تو منافقین میں شمار ہو گیا، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے ایمان والوں میں تو شمار فرما دے۔ وہ حسرتیں کرے، وہ روئے چلائے گڑ گڑائے، جتنا ہو سکتا وہ سب کچھ کر لے، یہ منافق ہو گیا ہے۔ کوئی کہے نہیں جی میں پکا، ارے تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ اس کے رسول کہنا ہے کہ یہ ہمارا ہے، اللہ اس کے رسول اگر کہہ دے یہ میرا نہیں ہے تو لاکھ کہہ لے کہ میں ان کا ہوں، تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کے رسول بھی کہے کہ ہاں یہ میرا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اور منافق کی مثال ایسی ہے کہ آقا نے فرما دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا جنت کے لباس بھی جو ہے اللہ پاک نے چھین لیا، اور جو نورانیت چہرے میں تھی وہ نورانیت بھی ختم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جب اور روئے گڑ گڑے، اللہ کیا تم میرے سے اتنا ناراض ہو گیا کہ میرے سے جو ہے جنت کی جو خوبصورتی تھی، جنت کے اندر کی جو حسن تھا، جو جمال تھا، اللہ تو نے اس کو بھی چھین لیا، اور روئے گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا آدم اس چیز کے بدلے میں، جنت کی جو جمال کے بدلے میں تمہیں ہر مہینہ 3 روزے کے حکم فرماتا ہوں، ایام 20 کے روزے دے دیے۔ جنت کی جمال، حسن جمال کے بدلے میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ چیز برآمد فرمایا۔ روزے اتنی بڑی نعمت چیز ہے، ایسی قدر و قیمت والی چیزیں ہیں روزہ۔ اے حضرت ہم نہ محنت کا کام کرنا، رابنا حضرت زندگی بھر رابا، 1 مہینہ روزہ رکھ کے خدا کے لیے محنت کر لیتا کتنا اچھا ہوتا، اپنے آپ کو تھکا لیتا، 20 بچوں کو تو تھکایا، 1 مہینہ کم از تجھے پیدا کرنے والا رب کے اس کے لیے تھکا دیتا، کیا ہو جاتا، دعائیں قبول ہونے والی،
اپنے رب سے مانگتا کہ اللہ میں تیرے روزہ رکھا ہوں، اے اللہ روزہ رکھ کر ایسی محنت مجھ سے نہ کرا، ایسی محنت مجھ سے نہ ہوتی، مجھے سہولت عطا فرما، سچے دل سے مانگ کر دیکھ، اللہ پاک تجھے سہولت ضرور مرحمت فرمائے۔ یقین کے ساتھ مانگے گا، اللہ اس کے جسم میں طاقت کو پیدا فرما دیتے ہیں، قوت کو پیدا فرما دیتے ہیں، سہولت میں مرحمت فرما دیتے ہیں۔ نہیں مانگتا تو اللہ کو کیا غرض ہے کہ تجھے وہ چیز مرحمت فرما دے؟ آج ذرہ میرے کنے آ گا تو کیا بھائی تمہارا خاندان کے ذرا پریشان منگنا جی، میرے کنے بولنا کیا میرے گھر کو ایک بار میں جا کر دوں، نہیں بولتا۔ تھوڑا پیسہ آ گیا تیرے اندر اتنی جو ہے غیرت آ گئی، رب کو کیا سمجھا ہے؟ رب ہے کہ وہ غلام ہے، وہ تو رب ہے، وہ آقا ہے، اس کے پاس مانگنا ضروری ہے۔ بادشاہ بھی اس کی نظر میں فقیر ہے۔ اللہ نے فرمایا انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تم سب مانگنے والے ہو، میرے سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کون ہے جو رب سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بے نیاز کون ہو سکتا ہے؟ سب کو اس کے پاس سامنے جھکنا، سب کو اللہ کے سامنے عاجز ہونا ضروری ہے۔ کیا ضروری نہیں؟ بادشاہ سے بادشاہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کہیں پر ان کا گھر جھوپڑی وغیرہ جو کچھ تھا، تو بادشاہ کو پیاس لگی، آیا ان کے دودھ یا پانی پیا، واپس چل فرمایا فلاں جگہ میرا محل ہے، تم آ جاؤ، تمہیں ضرورت ہے کوئی چیز کی، ہم کیا کریں گے؟ تمہیں دے دیں گے، تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ پھر ایک مرتبہ انہیں پریشانی حال آئی، یہ جانے کے لیے تیار نہیں، تو ہوم منسٹر کا تو وہ رہتا نا، یہ عورتوں کا ستم ہر جگہ اکثر جگہ رہتا، سوچو جتنا سیدھا سادہ بیچارہ ہوتی اس کی پریشان کرنے والی ہوتی ہے بعض مرتبہ۔ جاؤ جی کون کیا کو پیلک کھا لے گیا نا، انہیں بلایا نا، جاؤ، میں نہیں جاتا، جاؤ سمجھ تو فل حد سے زیادہ تنگ آ کے چلے گئے۔ وہاں محل میں دیکھتے کیا ہے، بادشاہ بھی سجدے میں، بادشاہ بھی مانگ رہا ہے، تو دل میں بات آئی، بادشاہ جس بادشاہ سے مانگ رہا ہے تو میں کیوں اس بادشاہ سے مانگوں، میں کیوں اس سے نہ مانگوں جس سے بادشاہ مانگ رہا ہے۔ فوراً واپس آ گئے اور آ کر بیوی کا کچھ لے، فرمایا نہیں وہ بھی تو فقیر ہے۔ کس کا فقیر؟ وہ بھی تو اللہ کا فقیر ہے، کیوں نہ ہم جس فقیر کے پاس مانگنے سے فقیر دے گا تو تھوڑا دے گا، بادشاہ کے پاس مانگے تو بہت زیادہ دے گا، چلو ہم اس سے مانگیں گے۔ پھر صدق دل سے بیوی نے مانگا، ان شوہر نے مانگا، اللہ پاک نے ان کی تمام ضروریات کے انتظام فرما دیا۔ خصوصیت کے ساتھ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہے، رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ کون کون عمل کریں گے؟ سوچ کو ذرا نہیں چٹھا رہے ہیں، عمل نہیں کرنا اگر تو ہمیں کیا کرنا؟ دل سے کہو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دو بات آخری کر رہا ہوں، ایک تو یہ ہے رمضان میں کوئی بھی گناہ ہم سے نہ ہو انشاءاللہ بول۔ ہاں دیکھو ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، وقت ہو رہا ہے، زیادہ بولنا کو تو منجے بھی روزہ ہے، قرآن بھی یاد کرنا، ذرا کیا ہوتا ہے بیٹری ڈاؤن ہوگی تو شام تک ذرا قرآن پڑھتے رہنا، الحمدللہ ہمیں اللہ نے توفیق دیا۔ جو چیز حلال تھی پہلے سے کیا تھی؟ حلال تھی، اس کو بھی اب حرام سمجھ کر ہم رک گئے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ کھانا پینا حلال تھا حرام تھا بھائی؟ ارے منڈیا لو وہ تو کرو، سوری تو نہیں نا، رمضان کھانا پینا حلال تھا، پانی پینا حرام ہے کیا؟ شراب پینا حرام ہے، پانی پینا حلال ہے، چائے پینا حلال ہے، اس کے باوجود کوئی بھی بند کمرے میں رہے گا، اس کے سامنے پانی رکھو یہاں پر بات ہے، کوئی بھی پانی تمہارے بہت پیاس لگی ہوئی ہے، بند کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیمرے بھی لگا کر نہیں ہے، وہاں پر پانی رکھ دیا گیا، چائے رکھ دیا گیا، بریانی رکھ دیا گیا، کیا کھاتے ہیں کیا تمہیں لوگ؟ ذرا تاج ہوٹل کی ہے، یہ ذرا کھائیں گے، رتی ذرا دھونے والے کھاتے ہیں کیا؟ ہوں کون ہے تو نہیں کرو، ذرا بول سمجھانے کی بات، نہیں کھاتے نا؟ کیوں نہیں کھاتے؟ حرام ہے اب کھانا، اللہ کا حکم ہے کہ اب کیا نہ کھاؤ،
صبح صادق سے لے کر جب تک سورج غروب نہ ہو اس وقت تک کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، بھلے ہی حلال طریقے سے بنایا گیا ہو، میرے حلال پیسے سے بھی اب وہ کھانا کیا ہے حرام تھا، پہلے حلال تھا اب اللہ کے کرنے سے حرام ہو گیا۔ تو دوستوں جو چیز غیر رمضان میں بغیر اس کے پہلے سے حرام تھی، جھوٹ بولنا پہلے سے بھی حرام ہے، اب اس کو ہم جھوٹ بول کر کیوں کمائے؟ دھوکہ دینا پہلے سے حرام ہے، ابھی بھی اور زیادہ حرام ہے، اب کسی کو ہم دھوکہ دے کر نہ کمائے، جھوٹ بول کر نہ کمائے، وعدہ خلافی کر کے نہ کمائے، غیبت کسی کی نہ کرے، میں جی اتنے روزے رکھا، میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، انہیں کیا بچنی نہ جی، انہیں بیکار ہے نہ جی، اس طرح دوسروں کو تانا نہ دے، غیبت نہ کرے، یہ پہلے سے کیا ہے حرام ہے، گانے بجانے سننا پہلے سے حرام ہے، اب حلال نہیں ہوا بلکہ اور زیادہ حرام ہو گیا، اور جو ہے ہم ان چیزوں سے رک جائیں، موبائل میں گندی چیزیں دیکھنے سے رک جائیں، ٹی وی سب چیزیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، یہ ارادہ کر لیں، گناہ پہلے سے حرام ہے، اب ان چیزوں سے کیا کریں گے، حلال چیز کو جب ہم رک گئے تو حرام سے اب کیا کرنا ہے اور زیادہ رکنا ہے۔ ایک پہلی بات سمجھ میں، پہلی بات۔ دوسری بات، حلال لقمہ استعمال کرنا، حلال، ورنہ فرمایا حرام کے کھانے سے روزہ اس کا پھٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، شیطان سے بچاؤ کر ڈالے، جب تک اس کو نہ توڑے، غیبت کرنے سے روزہ ڈھال ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، غیبت کرنے سے ختم ہو گیا، جھوٹ بولنے سے ختم ہو گیا، حرام کا لقمہ کھائے گا، جس کا بھی آئے پہلے کیا کر لیں، تحقیق کر لیں کہ جو کچھ آیا لاکھ فل کھا لیا، اے لارے خاموش ہیں وہ کھا یہ کھا، نہیں بلکہ سامنے چیزیں تحقیق کر کے کھاؤ، اور دعائیں پڑھ کر کھاؤ، کیا کرو، دعائیں پڑھ کر کھاؤ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک اعلان ہے، ایک بات دو باتیں ہیں کہ رمضان میں بیکار رہنے سے بہتر یہ ہے تسبیحات پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اللہ کے لیے، دو تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے دو چیزیں، ہمارے لیے دو چیزیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کی تسبیح بتا دیا۔ دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے پڑھنا، پڑھو، کسی کو بیزارت تو آ جاؤ، لا الہ الا اللہ سے کسی کو مفر نہیں، کسی کو چھٹکارا نہیں، ایک تسبیح ہے۔ دوسرا استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ، یہ اللہ کے لیے۔ دو چیزیں ہمیں جنت چاہیے اور دوزخ سے بچاؤ چاہیے، اس کے لیے اسألک، بولو اسألک الجنہ، بولو اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس میں کیا ہے؟ پہلے اللہ کے لیے کلمہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں، دوسری بات ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تیسری ہمارے لیے اللہ میں جنت طلب کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تسبیحات کارڈ کی طرح بنائیں، جیسے الحمدللہ ہر سال جب بھی اللہ توفیق ہماری مسجد میں بانٹا جاتا ہے، نماز کے بعد دیا جاتا، کم از کم صبح و شام کم از 100 بار پڑھو، دکان میں فیکٹری میں تو پڑھتے رہو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو لے جاتا پڑھنے والا لے کر جائے، چھپ کے رکھ کر لے جائے، اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ پڑھیں، خود بھی پڑھو، ہاں گھر میں پڑھنے والی تو ان کے لیے بھی لے جا کر دو صحابہ کو لے جا کر دو، پڑھنے سے ایک فائدہ ہے، ورنہ خاموش رہیں گے، چپ بیکار رہیں گے، شیطان کوئی بات یاد دلائے گا، غیبت کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ ٹارگیٹ بنا لو، آج مجھے 1000 بار پڑھنا، دوستی بعد میں، باتیں بعد میں، پہلے مجھے کم سے 1000 بار پڑھنا، 500 بار پڑھنا، تمہاری ٹارگیٹ بنا کر اتنا روزانہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔